بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ میری ذات کے سامنے جھک کے گڑ گڑا کے رو کے مجھ سے مانگا کریں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین کو میں ایک وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ اس کے عامل بن سکتے ہیں، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق ملی، اللہ کے حکم سے آپ کو پڑھنے کی توفیق ملی، اور آپ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باوجود آپ زندہ و سلامت رہے، اور آپ کی مشکل اللہ تبارک و تعالی نے ٹال دی، مشکل ختم کر دی۔ اس کا جو عاملین کرام نے، بزرگان دین نے جو طریقہ بتایا اس کا عامل بننے کے لیے، اگر اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے پڑھنا ہے تو وہ جتنی تعداد میں پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ اس عمل کے، اس آیت کے عامل بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اجازت ہے، بزرگان دین کی طرف سے عام اجازت ہے، کیونکہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف 5 وقت کا نماز ہونا، بانمازی 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے، اور رزق حلال اور صدق مقال کا ہونا ضروری ہے کہ بات سچی کرے، رزق حلال کرے، اور پھر وہ بہترین عامل بن سکتا ہے۔ اور نیت یہی ہو کہ عامل بن کے مخلوق خدا کی خدمت کرے گا، نہ کہ ان کی جیبوں کی خدمت کرے گا کہ بھی 5000 دے دو، 10,000 دے دو، تمہارا کام ہو نہ ہو، مجھے جو 5000 دے دیے ان سے میرا کام ہو جائے گا۔ تو طریقہ سن لیجئے کہ اس کی جو ٹوٹل زکوٰۃ ہے اس کی تعداد 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ 5000 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھیں تو یہ تقریباً 25 دن میں 1.25 لاکھ میں اس کی تعداد پوری ہوتی ہے۔ اور اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو آپ رزق حلال اپنائیں، اور اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں، نماز پنجگانہ با جماعت پڑھیں، اور ٹائم ایک رکھیں، جگہ ایک رکھیں کہ آپ نے عشاء پہلے دن سے عشاء کی نماز کے بعد پڑھا تو دوسرے دن بھی، اور پورے کے پورے 25 دن ہر رات میں 5000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اور جب اس کی تعداد 1.25 لاکھ پوری ہو جائے تو پھر انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو یہ پورا کرے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس کو پکارا ہے اور کس ذات سے اس کا پالا پڑا ہے، واسطہ پڑا ہے، جو بندے کو بندوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا جاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ گرم ہے۔ وہ بندے خدا کے قرآن تو رحمت ہے، تم نے کیا کون سے یہ گرم اور ٹھنڈے چاولوں کا کوئی دیگ بنا لی ہے کہ یہ گرم چاول ہیں، یہ ٹھنڈے چاول ہیں، یہ کھا لو یہ نہ کھاؤ؟ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ صرف عوام کو ٹھگ پیروں اور ٹھگ عاملوں نے دور رکھا ہوا ہے کہ نہیں یہ جی گرم وظیفہ ہے، یہ نہ پڑھیں، کسی کی اجازت چاہیے۔ یہ سب بکواس ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ کون سا گرم ہے، کون سا ٹھنڈا ہے؟ اللہ کا قرآن رحمت ہے، شفا ہے ہر مسلمان کے لیے۔ محمد عربی کی اجازت ہے، رب کعبہ کی اجازت ہے، جبرائیل امین کی اجازت ہے کہ یہ کلام ہے ہی تمہارے لیے، یہ کوئی فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے، نبی کریم کے غلاموں کے لیے ہے۔ اس کو پڑھو اور عمل کرو اور عامل بن جاؤ، اپنی ذات کے لیے بھی خوشیاں حاصل کر لو، کائنات کے مسلمانوں کے لیے بھی خوشیاں حاصل کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، کیونکہ خدا بار بار آپ کو فرما رہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اپنی ذات کا محتاج رکھے۔ 1.25 لاکھ اس کی پوری تعداد ہے۔ 5000 دفعہ ایک رات میں پڑھیں گے تو جناب اعلیٰ 25 راتوں میں یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جس کو بھی دم کر کے پھونکیں گے، جس کام کے لیے بھی پڑھیں گے، اپنے لیے پڑھیں گے، کسی کے لیے پڑھیں گے، اس عمل کی ایسی تاثیر ہے کہ سزائے موت کے جو ناحق قیدی تھے وہ بھی رہا ہوئے ہیں۔ من پسند شادیوں کے لیے
جناب اعلیٰ من پسند کاروبار کے لیے، کیونکہ مانگنا تو اللہ سے ہے نا، رازق تو اللہ ہے نا، خالق اور مالک اور پالک تو اللہ ہی ہے نا۔ جب مانگنا ہی اللہ سے ہے تو ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہم نے پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی مشکل کو آسان کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔